اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا بے شک اللہ نے خرید لیا من المؤمنین ایمان والوں سے انفسہم ان کی جانوں کو و اموالہم اور ان کے مالوں کو بأن بے شک کہ ان کے لیے لہم الجنہ ان کے لیے جنت ہے یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فیقتلون اور وہ مارتے ہیں ویقتلون اور مارے جاتے ہیں یعنی مارتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں وعدن وعدہ ہے علیہ ان کے لیے حقاً سچا فی توراتی تورات میں والانجیلی اور انجیل میں والقرآن اور قرآن میں. تو یہاں پہ دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ایمان والوں سے کیا ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے ان کو کیا دیا جنت. کہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے صحابہ کرام سے بیعت لی. یہ عقبہ ایک جگہ عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کے ایک حصہ ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے بیعت لی تو بیعت کس بات پہ ہوئی تھی کہ اللہ کے سوا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری بھی حفاظت کرنی ہے. تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. تو انہوں نے خوشی سے اس چیز کو جو تھا قبول کیا بیعت کی انہوں نے کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ منظور ہے. اب دیکھیں جنت تو ملے گی لیکن جنت کیسے ملے گی کہ اللہ کے احکام کی بھی پیروی کرنی ہے اللہ کی حدود کو بھی مد نظر رکھنا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی بات ماننی ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کے ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کتنی مشکلات بھی آتی ہیں اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے ٹھیک ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے کیوں قید خانہ ہے؟ کہ وہ ہر کام میں دیکھے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے. وہ من چاہی نہیں گزارے گا اس کو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں گزارے گا بلکہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق گزارے گا. اب جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی. اب دیکھیں جیسے آپ نے کوئی گھر خریدنا ہے آپ کوئی اچھا سا گھر دیکھتے ہیں آپ نے گھر خریدنا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ گھر ہے اچھا گھر ہے تو میں اس کو خریدوں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ مال چاہیے ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس اس طرح کا مال نہیں ہے تو آپ کو وہ گھر نہیں مل سکتا. اسی طرح جنت بھی ایسے ہی ہے اس کے لیے آپ کو ایسے ہی اعمال کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے. اگر آپ کے ویسے اعمال نہیں جیسے جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت اگر آپ کے پاس ویسے اعمال نہیں ہوں گے تو پھر جو اس سے کم جیسے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے تو جنت تو ملے گی لیکن دنیا میں بہت ساری مشکلات جو ہیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں مثال کے طور پر دیکھیں جب آپ بازار جاتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں پھل لیتے ہیں تو آپ پھل کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو آدمی آپ کو پھل دے رہا ہے وہ کیسا دے رہا ہے دیکھ کے لیتے ہیں. اسی طرح اللہ نے تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ جو ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت میں کتنے پورے ہیں ٹھیک ہے نا. اب آپ جیسے کوئی چھوٹی کیلے لیتے ہیں امرود لیتے کچھ بھی کوئی سبزی لیتے ہیں تو آپ کیسے دیکھ کے لیتے ہیں کہ خراب نہ پڑ جائے تو ایسے بھی اللہ نے تو ہمیں دیکھنا ہے نا. اب دیکھیں ہمارے اوپر اس طرح کی مشکلات تو نہیں ہیں جیسے ایمان قبول کرتے تھے تو آرے سے چیر دیا جاتا تھا گرم کڑاہوں میں ڈال کے ان کو تل دیا جاتا تھا. ہمارے اوپر تو وہ مشکلات نہیں ہیں لیکن ہمارے اوپر وہ مشکلات ضرور ہے جو سورۃ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھی کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمائشیں آئیں گی آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں لیکن ان کو برداشت کرنا اور شریعت کے دائرے میں. اب دیکھیں جیسے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے صبر. زندگی کے ہر میدان میں صبر کرنا ٹھیک ہے. کوئی بھی معاملہ ہے تو اس میں صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھنا پھر وہ جنت ملے گی. ہمیں جنت نہیں مل جائے گی ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایمان والوں نے خرید لیے اپنی جانیں اور بدلے کہ جانے اور مال دے کر اپنے لیے کیا جنت کا فیصلہ کیا. یقاتلون وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فیقتلون اور وہ مارے جاتے ہیں مارتے ہیں ویقتلون اور مارے جاتے ہیں. وعدن وعدہ ہے علیہ اس پر حقاً سچا فی توراتی. یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے 3 کتابوں کا یہاں پہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا 3 کتابوں میں اللہ نے اس چیز کو بیان کیا. تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی یہ وعدہ ہے کہ جو اس طرح کے معاملے کرے گا
وہ اس کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ ومن اوفا، اور جس نے پورا کیا بعہدہ، اپنے عہد کو، من اللہ، اللہ کی طرف، فاستبشروا، پس وہ خوشیاں منائیں، ببائعکم الذی، اپنی اس تجارت پر، اپنے اس سودے پر، بایعتم بھی، جو اس نے سودا کیا۔ کتنا اعلیٰ اور بڑھیا سودا ہے۔ اب جنت ایسے تو نہیں مل جائے گی۔ اب دیکھیں جب جہنم بھی سامنے ہوگی، جنت بھی سامنے ہوگی، جب انسان کے اوپر کیا کیفیت ہوگی، اتنا باری دن ہوگا، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اور ہر کوئی پریشان ہوگا، اور ہر کوئی چاہتا ہوگا کہ جلدی یہ فیصلہ اور ہم جائیں اپنے اپنے ٹھکانے پر۔ اس وقت ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی جنت کا جو ہے وہ جنت ملے، لیکن جنت ہر ایک کو نہیں ملے گی نا، وہی ملے گی، اس کو ملے گی جس نے دنیا میں رہ کے اس کی تیاری کی ہوگی، جس نے دنیا میں رہ کے برداشت کیا ہوگا، صبر کیا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، اس کو ملے گی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے، فاستبشروا، وہ خوشیاں منائے اس سودے پر جو اس نے سودا کیا، تجارت کی اللہ کے ساتھ، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو جنت مل گئی۔ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس سارا کچھ اگر آپ کے پاس ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو یہ دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں دے دے، لیکن اصل کامیابی وہ ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ جنت مل گئی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی صفات جو ہیں وہ آگے بیان کی ہیں کہ التائبون، وہ توبہ کرنے والے کیسے؟ جیسے دیکھیں نا، کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، جو اڑ جاتے ہیں نا وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو آدم علیہ السلام تھے، فوراً انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، شیطان اڑ گیا اور ابھی تک اڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن بھی وہ سجدہ، مطلب سجدے کی اس کو توفیق نہیں ہے۔ اب جو جتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، جب انسان نماز پڑھتا ہے نا تو وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے اور دور بھاگ جاتا ہے۔ اسے یہ حالت ہے انسان کی بڑی ناپسند ہے، کیونکہ یہی وجہ تھی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ پھر جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے، ان لوگوں کی صفت کیا ہے کہ التائبون، وہ توبہ کرنے والے، کبھی کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، حامدون، اور حمد و ثنا کرنے والے۔ اب یہ نہیں کہ بس توبہ، عبادت اور نمازیں اور روزے نہیں، اس کے علاوہ بھی ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے، دعائیں کرنے والے اللہ سے، السائحون، سیاحت کرنے والے۔ سیاحت کرنے، سیر و سیاحت اس لیے نہیں بلکہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ غور کرو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، عبرت حاصل کرنے والے، راکعون، اور رکوع کرنے والے، یعنی جھکنے والے، عاجزی کرنے والے اللہ کے آگے۔ جیسے 5 ٹائم ہماری نمازیں ہیں، 5 ٹائم انسان جو ہے وہ بالکل سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو عاجز، گناہگار، سیاہکار سمجھ کے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، تو میری تو یہ اوقات ہے، تو یعنی عاجزی کرنے والے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ راکعون، رکوع کرنے والے یعنی جھکنے والے، عاجزی کرنے والے، ساجدون، اور سجدہ کرنے والے۔ جیسے میں کل بھی بتا رہی تھی کلاس میں کہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ کرنے والے صرف فرائض کے ذریعے نہیں، نوافل کے ذریعے بھی۔ پھر اس کے بعد اگلی ان کی صفت آمرون، حکم دینے والے، بالمعروف، بلائی کا، ٹھیک ہے۔ اب خالی یہ نہیں کہ آپ نے نماز، قرآن، عبادت، شکر، حمد سب سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ دعوت نہیں دے رہے۔ اس امت کی کیا ڈیوٹی ہے؟ آپ سے سب نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرا یہ کام میری امت کرے گی۔ کیا کرے گی؟ کہ اسی لیے جس کو جو بھی کوئی اچھی بات آتی ہے اس کو آگے پھیلانا چاہیے، ٹھیک، بتانا چاہیے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آمرون، حکم دینے والے یعنی بالمعروف، بلائی کا، والناہون، اور روکنے والے، عن المنکر، برائی سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی، کہ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے آگے نہیں جانا۔ وبشر المومنین، اور پھر اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ ساری صفات ہیں، وبشر المومنین، اور خوشخبری ہے ایسے ایمان والوں کے لیے۔ ما کانا، نہیں ہے، للنبی، کسی نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش طلب کریں، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، ولو کانوا، اگرچہ ہوں، اولی قربا، اگرچہ ان کے قرابت والے ہوں۔ تو یہ کیا
ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا، آپ کو پتا کتنا ساتھ دیا ان کے چچا نے، ان کا آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، لیکن ان کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا، امیہ بیٹھا تھا، پھر اس نے اور بھی سردار بیٹھے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اب موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہو. ان کے دل میں بھی ایسا ہی خیال آیا لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو پھر آپ سے نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے. ما کانا نہیں ہے لنبی، کسی نبی کے لیے، والذین اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے، ان یستغفروا کہ وہ بخشش مانگتے رہیں، للمشرکین مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اگرچہ وہ ہوں، اولی قربا قرابت والے، من بعد اس کے ما تبینا جبکہ اللہ نے خوب ظاہر کر دیا لہم ان کے لیے، کیا رستے تو اللہ نے بتا دیا ہر بندے کو، انہم بے شک وہ، اللہ فرماتے کہ ان کے لیے ظاہر کر دیا کہ یہ مشرک ہیں، ان کا خاتمہ شرک پہ ہوا، جیسے آپ سے کے چچا کا، اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا جو بھی ان کا تذکرہ آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش طلب کریں اگرچہ ان کے قرابت والے ہوں، من بعد اس کے ما تبینا جبکہ خوب واضح ہو گیا لہم ان کے لیے، انہم بے شک وہ اصحاب الجحیم ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ ساتھی ہیں دوزخ کے. وما کان، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی نا، کہ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے والد سے کہ اب میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، دوسری دفعہ ذکر ہے نا کیا اس کا کہ نبی کو بخشش کی دعا نہیں مانگنی چاہیے کسی مشرکین کے لیے، تو یہ آگے اس لیے آیا نا، وما کان نستغفار اور نہیں تھا آئے گا یہاں پہ، اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا لی ابی ہی اپنے والد کے لیے، الا مگر موعدات لیکن ایک وعدہ تھا وعدہا ایاہو جو اس نے خالص اپنے والد سے کیا تھا، اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا آپ کے لیے بخشش. فلما پھر جب تبین لہو پھر اس کے لیے واضح ہو گیا، انہو کہ بے شک وہ عدو للہ کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من تو پھر اس سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بیزاری کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، انا بے شک ابراہیم پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہے، پہلے وہ مانگتے رہے اپنے والد کے لیے لیکن جیسے ہی اللہ نے منع کیا تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا. فلما پھر انا ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ بڑے نرم دل، حلیم اور بڑے بردبار تھے. ٹھیک ہے.